बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाबान अहमद सहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे महकमे की जो हर सूबे के अंदर अपने सूबाई सतह पे इस महकमे को तश्कील दिया गया है। जिस तरह पंजाब पुलिस है, KPK पुलिस है, सिंध पुलिस है। हम सिर्फ पंजाब पुलिस, ख़ास तौर पे मुल्तान पुलिस की बात करेंगे। इस वक्त मुल्तान पुलिस के जो RPO साहब हैं सैयद खुर्रम अली साहब, वो मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं और खुफिया तौर पे मुख्तलिफ़ थानों के अंदर विज़िट करते हैं, मालूमात लेते हैं, चेकिंग करते हैं। लेकिन जब निचली सतह पे हम गौर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। अब मैं आपकी तवज्जो बहुत सारे मसाइल की जानिब दिलवाऊँगा। इससे पहले हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी मुल्तान से राना तारिक अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? राना साहब, मुल्तान पुलिस के अंदर बहुत सारी जगहों पे इलीगैलिटी और बहुत सारी चीज़ों में मुल्तान पुलिस गलत कामों में इन्वॉल्व है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे पास ऑडियो कॉल है SHO बस्सी मलूक की वायरल हुई। वो 302 का मुकदमा है, 539/21। उस मुकदमे का जो मुद्दई है वो मेरे ज़राए ये भी कहते हैं कि उस मुकदमे के अंदर बहुत सारे अबहाम हैं, ब्लैक मेलिंग के लिए करवाया गया है मुकदमा, या झूठा है सच्चा है। चलें, ये तो इंक्वायरी की बातें हैं। लेकिन जो अहम बात उस कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आई है वो ये कि उस मुद्दई ने SHO को कॉल किया है कि साईं मेरा मुल्ज़म छोड़ देते हुए। SHO साहब उसके ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा कि मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, मैं SHO हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी मुल्ज़म को पकड़ूँ या छोड़ दूँ। कसवर कालरू साहब की मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त भी थाना बस्ती मलूक के अंदर तैनात हैं। तो जो अहम बात उस कॉल में उन्होंने की वो ये थी, उसने कहा SHO साहब ने कि अगर आपने किसी को मेरे नाम पे पैसे दिए हुए हैं तो वो आप उनसे वापस ले लें। उधर से मुद्दई ने यह कहा कि SHO साहब मैंने आपके नाम पे 1 लाख रुपए दिया हुआ है। SHO साहब ने उसको ये जवाब दिया कि आप ऐसा करें, उस बंदे से अपने पैसे वापस ले लें और मेरा नाम भी ना बताएं कि आपको SHO ने कहा है आप पैसे वापस ले लें। यहाँ पे SHO को चाहिए था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करता, उससे वो बंदा मालूम करता जिसने SHO के नाम पे पैसे लिए हैं। इसी तरह और भी बस्ती मलूक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा टाउट माफिया वहाँ पे सरगर्म है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस के नाम पे लोग पैसे ले रहे हैं। इसी तरह पुलिस के हवाले से आप थोड़ा सा ये पहले कॉल सुन लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर अजीज रहमान बोल रहे हैं। जी सही सर वो आप 300 वाली FIR थी तुम बंदा छोड़ थे सर कल। केड़ा वो यासीन बाबा। नहीं तेरे सी पाबंद है सर वो FIR नहीं तेरे पाबंद है नहीं तेरे सर। सदा के प्रिय तफ्तीश छोड़ा के गुनहगार थी तो उनको बुलाया सही है बुलाया के पहला पवावना में। जी सर। हां ये तेरी गलत फहमी है ना, तेरे पैसे शैसे मैं कहा नहीं कि जाके अपने शाह को ले समझ आइए। जी सर। मतलब तू आके ऐसे तो पैसे की बटे तेरा को मैं कहना वो शाह जानी ते तू जब मैं रुपया जानी कि अच्छा सरदार जानी। जी सर। हाँ मैं नहीं 302 को मतलब तो तेरे ख्याल है जो मतलब हवला तेरे के चलान का मैं सुन सा फौजिया सी माइया सी बंदा पर जमानत दी ते जेले मर्जी सी को सटेसा सुरसा गुनाहगार सी जेल में बेगुनाह सी खारिज कर देता। मैं पुलिस अफसर नहीं हां सर। बिल्कुल जनाब, सुनो सारी मारे से तफ्तीश करो। अगर ये मैं गल होन की दे बात ना करदा मैं सर मैं पाबंद नहीं हां बाकी को कहे को कैसे कितनी करना तो अपने लाना में मेरे को ना कितनी है ते ना मैं लेना सर। मेरी जनाब को अर्ज है कि मेरी मैरिज मैं देखो एक दफा है मेरे को महीना हो गया तेरे लोग लाल देवन लगे मैं मुंह उतरता ही नहीं किसी चीज से, मेरी आदत नहीं। जैसे कोई बंदा मरा पिया हुआ मैं उनको कैसे नहीं की कोई तरीके से है सरदार को यही शाह को वही अपनी शौकी कर ले। मैं तो ऐलान करके पिया था मैं कैसे न गिंदा न लइए तो न मैं जरूरत मैं करे सा इंसाफ गुनाहगार हो सी जरूर ठके सा बेगुनाह हो सी कूड़ा हो सी बिल्कुल तेरी इमदाद न कर मेरी ना वो धीरे जो रिश्तेदार है न मैं तेरे को जानना। ठीक है सर। ठीक है सर। बड़ी दूसरी जगह गल है मैं खरा जो बंदा तुम्हें को जानता नहीं है। जी मतलब तेरे जहन तो ना तो SHO को कई बला लाई बटे तो मेरी इमदाद ना मैं लेता ही कैसे नहीं अगर मैं तू कैसे तो पीछा ले ला मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं खा नहीं पावे। जी बिल्कुल को 50 बंदे आके मैं कैसे नहीं लेता ये तो मुनाफे में वाजे तौर पे ये लोग मरे ना कोड SHO को आए बैठे पिछले को पैसे ले ले
کوڑ مارا دیا سجی فلانے کو ملا میں کو نہ کو ملے تے نہ میں ملتا کہے کو میرے میرا کو جواب ہے بالکل سر میرے کو ہوں وعدے سے انہاں کو زیادہ مل گئے تاں واسطے میرا پتر میں تے کو پیدا میرے تے کو کھل ہے جی حالی کو تفتیش مکی ہے نہیں مکی سر نہیں مکی حالی تفتیش بندہ کو بے گناہ ہوئے بندہ بھائی کیوں بلاوا بلا وجہ کی دیتا ریکویسٹ سن کے نا میں مختار صاحب کول گیا مختار صاحب آ کے ایسا چوے میرٹ تفتیش کرنے والا میں کہ میں میرٹ کر میں خلوتیا گل ہے نا میں غلط کام نہیں کرتا جی ہاں بالکل 302 دا بندہ میں کوئی دس میں جو بٹھاواں ایویں جی ہاں بالکل اور اون بعد پہلا پایا جاوے ان دی گرفتاری تو میں نہیں پانی گرفتاری میں ان دی میرا پتر اس لیے پانی ہے جی جی جڑے بندہ میں دیکھ سا کہ گلٹی ہے گنہگار ہے بد گرفتاری میں انہاں کو لا الہ الا اللہ میری کوئی رشتہ داری میں کو جاندا ہی کچھ نہیں بالکل جناب سے میرے کو دیکھو نا بہت پسند ہے جی اگر بندہ ہوے بے گناہ 302 ہوتا تو بس میں کیا پہلے کہ سزائے موت مطلب جیل دے دیتا باقی رہ کہ میں کو نہ طریقے سے چاہیے نہ انہاں دیدے چلو چاہیے نہ میں یہ جو بندہ دنیا کو پوچھ رہا چل کے ملک اسوریو جو بندے کہانی کہہ دوں کیسے نہیں کہ پانی نہیں پیتا ٹھیک ہے سر میرے کو سر میرے کی تفتیش چاہیے جناب جی میں باقی دیکھو نا ایسے کو میں واضح طور اگے بھی آکھے اور بھی آتے پیا لوگ پولیس سے نہ پیسے کا لیں یہ بہن چودا کیا کریں میرا پوتر کہیں کو پیسہ دیتی ہے نہیں بھی دیتی میں تو نہیں پتا اپنے پیچھا کے لائے لیں میرے کو پیسے نہیں بھی بس جی سر بس یہ ستری گل ہے میں کو گلا نہ دے دیکھو نا جی پولیس والے سپاہی جو رکھ کے سارے جڑے کوڑ مار کے ایس ایچ او دے نام کو بچینن جی عوام والے بندے ایس ایچ او دے نام کو بچینن میں تو واضح طور پر تیرا اچھی گل ہے میں کو فون آ گئی میں تو دس دیتے کہ میں پیدا 1 روپیہ میرے سے حرام میں کیسے نہیں گندا جی سر میں مختار صاحب کو گیا ہوں آ کے ایس ایچ او کرے سی میرے دے تفتیش قرآن دے بعد میں کہ جناب میں کہ صاحب میری میرے تفتیش تھی وہ میرے کو بھی ایک چاہیے میرا بچہ مختار آدمی ہے اور مختار کو اے نہ کو کہہ دی نہ سفارش سنتا نہ کہہ تو کیسا گھنٹہ میرٹ والا بندہ ہے جی بالکل ہی میں گال صحیح ہے سر میں ہونے سے کو آتا پیا کہ اللہ کو جان دینی ہے میں کسی نال نہ تیرے نال لالچ ہے نہ انہاں نال لالچ ہے میں اللہ علی کرے سا باقی رہ گیا بندہ میں آپ دیتا ہے انہاں کے جلے فون کرے تھے جی وہ بندہ وہ پتہ کیوں دیتے فوجی جے تک نہ آوے چھٹی لے کے تفتیش نہیں چل دیے گا جی بالکل سر اے بندہ میں بلا وجہ پلاما کل کو پہلے پہنچ جائے سارا مقدمہ خراب ہو جاوے جی بالکل سر بالکل میں زمان میں ساٹھ کے دیتا میرے کو منگا ہی کسی نہیں میں ساٹھ کے دیتا میں کہ بھائی لے جاؤ فوجی کو لایا فوجی آتی کہ تو فوج کا بندہ میں پھاٹتا نہیں سنگا آوے پیش ہوئے مائی آوے تو سدا کٹ ہوئے تفتیش کریے جیرا اللہ علی وہ کریے باقی وہ نہ زمانتا کریں نہ بھائیچار نہ کرائے نہیں اگر گنہگار ہوتی چلان جو بے گناہ ہوتی میں چھوڑ کے فیصلہ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا قرآن ویج رکھ کے کرتا ہوں ٹھیک بالکل میں جناب باقی دیکھو لوگ آ کے کرے میرے کو تو میرے نام دکھائے تو پیسہ نہ دے پیسے تو میں دیتی کھانا سر 1 لاکھ روپیہ وہ بچے کو دکھنا لے لے میرے کو پیسے بھی ٹھیک ہاں دیکھو نا میں دیتے نہیں دیتے میں دیکھو آگ جو تو جانتا تھا کم جانو ہے میرے کو تیرا 1 روپے حرام ہے نہ میں لینا جی ٹھیک ہے چیزیں پرائیویٹ پیسے نہیں کوئی نہیں میرے کو صرف میرٹ چاہیے جی جناب نے جناب نے آخر نا سر میں میرٹ کرے تھا میرے کو میرٹ چاہیے تھا بس سر میرا پتر میں تو کچھ سکھانا کیا کو کوشش دیتی کھڑا نہیں دیتی کھڑا اون کو اپنے بشا کے لے لا میں تیرا پیسہ میرے سے حرام ہے بس ٹھیک ہے میرے کو میرٹ چاہیے تھا پولیس کے نہ پرائیویٹ بندے سارے یہ تو وہ دیکھو واضح کہہ دیتے کہ میں کو ضرورت ہی کو نہیں تیری امداد اللہ علی کرے سا اور میں کرے سا میں لالا چلا بندہ نہیں ہوں ٹھیک ہے بالکل جناب میرے ذہن سے وچ ہوے جے کو ڈٹی کھڑا ہے جے کو ڈٹی کھڑا ہے میرا نام ہی نہیں کرنا اپنے چپ کر کے لے لینا نہیں ٹھیک ہو سر ٹھیک ہاں کہے کو پیسے نہ دے پیا جے دیتے تو تیری ذمہ داری ہے جی میرے کو پتہ لگ گیا کہ کہے کو پیسے دے میں ذرا کام نہیں کرنا کہے کو پیسے نہ دے پیا ٹھیک ہو سر ٹھیک ڈٹی کھڑا تو چپ کر کے میری گل نہ کریں چپ کر کے لے لینا انہاں کو نہ سر جناب ٹھیک ہاں دیکھو نا میں کو گلا نہ بھی دے میں تو فائدہ دے دیتا ہے یہ سر میرے کو جناب سر میرے کو جناب آگ دیتے میں میرٹ کرے سا میرے کو جناب کی گال میرا بچہ دیکھو میں تو دیکھو میں میرٹ سے کرے سا میں کو آخر نا کہ میں کو پانی کے گلاس ہی تیرا تو حرام ہے ٹھیک میں جو دیکھو اتنی گل کر دیتی ہے کہ اس گھر تو غریب لوگ ہو جی بالکل بالوں کو روزی کھواؤ مزدور لوگ ہو کوئی پرائیویٹ آدمی کوئی چیئرمین کوئی کونسلر کوئی بھی سارے پولیس کے نام دکھا چلا نہیں دینی اگر نہیں کھڑا ہے تو میرا نہ دسیں چپ کر کے لے لیں دیکھو نا نہ لے یا دے سے تیری اپنی ذمہ داری نہ کسی سپاہی کو دینے نہ کسی منشی کو نہ سردار کو کشا نہیں دینے کہ میں 14 لوگ نے گڈیاں مرے کھان دے لوگوں کو دینے میں اللہ کے حکم نال ایماندار آدمی ہوں اللہ والا بندہ میں کو کہیں کوئی چیز نہیں میں تیرے تو علاوہ میں کہیں تو کیسے نہیں کہتا میں پانی کا گلاس نہیں پیتا میں تو میرا پتر
रोटी किचन दी खाना अपने अपने पैसे ना खाना, दाल साग। मैं कढ़ाई वाला तो नहीं हाँ। जी ठीक है सर। मैं जिम्मेदार आदमी, मेरे को और तेरे को दसा ही है मुख्तियार पे मेरिट वाला बंदा कहीं को पैसे नहीं लेता। जी बिल्कुल। मेरे को ना भैया मैरिट, मैं किसी मैरिट करने चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को आमीन है जनाब। मेरा प्यार है, मैं किसी बंदे को नजायज हवालात नहीं देता ना भला है ना जी फोन में देख के जितना वक्त जेले वो बंदा फौजी से सके संत को सारी कुरान शरीफ रख के मेरिट डाले। बिल्कुल ठीक है, मेरे को गुनाहगार उसी बला के जेल चले वैसे बेगुनाह उसी घर लगे वैसे। ठीक है सर, मेरे को आमीन। मैं आना ही नहीं लिखा मिशन से ना कोई हाली नक्शा बनाया ना लेना देना। ठीक हो गया सर। जी राणा साहब, आपने कॉल सुनी। आप पुलिस के इस माहौल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्या कहेंगे? इस सिस्टम के अंदर किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है और क्या किया जा सकता है? देखें शबान मियाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक वाक़या से ज़िक्र करता हूँ। जब नवाज़ शरीफ अपने दौरे इक़्तिदार में आए, वज़ीर आला पंजाब बने, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो इन्होंने देखा कि मैं ब्यूरोक्रेसी पे किस तरह से काबू कर सकता हूँ। और ब्यूरोक्रेसी में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो दो महकमे रखते हैं, एक पुलिस और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इन्होंने भर्तियां पुलिस की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भर्तियां महकमों से वापस ले ली और MNA MPA को सीटों का कोटा अलॉट कर दिया गया। MNA MPO ने क्या किया कि अगर एक MNA को 5 सीटें पुलिस की मिली हैं, दूसरे को रेवेन्यू की मिली हैं, तो उन्होंने वो सीटें ना उन्होंने देखा कि भी ये इस पे क्या मेरिट होना चाहिए, हमें किसको भर्ती करना चाहिए, किस अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए। उन्होंने पैसे लिए और वो पैसों के एवज सीटें बेची। तो ना किसी की एजुकेशन आप चेक कर सके, ना वेरीफाई हो सकी, ना इंटरव्यू, ना टेस्ट, ना कुछ। तो अच्छे खासे जो है वो पुलिस में भर्तियां हुई। और मैं एक इंटरव्यू इमरान खान का सुन रहा था यूट्यूबर्स के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा हुई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 के करीब क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस में भर्ती हुए हैं। और ये सारा वही का वही सिलसिला चला आ रहा है। जो कभी सिपाही भर्ती हुआ था वो आज वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और DSP रैंक पे, और जो ASI भर्ती हुए थे वो आज आगे जा चुके हैं। इसी तरह उन्होंने जब यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग में कहा कि आप इस्लाहात कैसे करेंगे, तो उन्होंने आगे ये कहा इमरान खान ने कि यार 25,000 के करीब क्रिमिनल्स हैं, अगर हम इनको एक बैक वक्त निकालते हैं तो ये कोर्ट में चले जाएंगे और फिर हमारे लिए, हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। अभी आपने पिछले दिनों कुछ सुना होगा कि 100 के कुछ लाहौर पुलिस की तरफ से 100 कुछ तादाद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उनको निकाला गया है क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने के तहत। अभी हाल ही में देख लें, थाना मुमताज़ाबाद में एक गैंग पकड़ा है जिसमें थाना मुमताज़ाबाद के सब इंस्पेक्टर नासिर अली मुलव्विस हैं और इनके गैंग के साथ ये गाड़ियां चोरी करते थे, टेम्पर्ड करके गाड़ियां बेचते थे। और इन्होंने तो एक नासिर अली साहब इतने फराग दिल निकले कि इन्होंने एक पुलिस का लेडी कांस्टेबल को एक टेम्पर शुदा गाड़ी भी तोहफे में दे दी। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, स्लोगन है पुलिस का मदद, फ़र्ज़ है मदद आपकी। अब ये फ़र्ज़ किस तरह से मदद, मतलब किस तरह से लोगों की? आप ख़ुद जब महकमा मुलव्विस हो जाए चोरी में और ख़ुद गाड़ियां टेम्पर्ड करके बेचने लग जाए, तो आप किस तरह से तवक्को कर सकते हैं? अभी आपने कॉल का जिक्र किया, नाजरीन ने भी कॉल सुनी कि जब हमारा ये रवैया होगा तो हम किस तरह से वो करेंगे। आप दूसरी तरफ चले जाएं तो जब ये लोग भर्ती हुए हैं पुलिस के अंदर, जो मैंने आपको निशानदेही की MNA और MPA के थ्रू कोटा सिस्टम के, उस वक्त इनकी जायदादें देख लें, उस वक्त इनका सिलसिला देख लें और अब इनका सिलसिला देख लें कि इनकी जायदादें कोई 20 गुना इजाफे के साथ आगे जा चुकी हैं। एक ASI सब इंस्पेक्टर की तनख्वाहें आपको भी पता है, महकमे को भी पता है कि कितनी हज़ारों रुपए में तनख्वाहें होती हैं और वो गाड़ियों में फिरते हैं, लाखों रुपए की गाड़ियों। वो कहाँ से आई? या तो उनका पीछे से बैकग्राउंड ऐसा हो। अच्छा राणा साहब, ये एक अहम बात है, जिस तरह आपने बताया कि इनके अगर असासा जाँच चेक करवाए जाएँ, तो मेरे ख्याल में जब से भी ये एक मुहिम चली है, बल्कि इमरान खान की जब हुकूमत इब्तदा में आई थी तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि कड़े एहतसाब का वक्त आ गया है और मुतअद्दिद सियासतदानों को भी इसने अपनी लपेट में लिया, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को भी छेड़ा गया। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं नज़र आया कि पंजाब पुलिस के किसी अफिसर के या किसी भी
شخص کے اثاثے چیک کیے گئے ہوں، بلکہ سوشل میڈیا پہ ایک مہم بھی چلی تھی کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو جو ایس ایچ اوز لگتے آ رہے ہیں لوگ، ان کے اثاثہ جات چیک کریں کہ وہ بھرتی ہوئے تھے جب اس وقت ان کے پاس کیا تھا، اور بھرتی ہونے کے بعد ان کی نوکری کے دوران اب ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر تو ابھی تک میرے خیال میں کسی محکمے میں نے سٹینڈ نہیں لیا۔ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایس ڈی او نے کال کی تھانہ بستی ملوک میں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈیفالٹر ہیں، ہمارا بل جمع کروائیں، جس پہ ان کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی اور وہ بل بھی نہیں پے ہو سکا ابھی تک۔ اور اسی طرح سے ان کی جو گاڑیاں ڈیزل ویزل ڈلواتی ہیں، جن پیٹرول پمپ کے ساتھ ان کے سلسلے چل رہے ہیں علاقوں کے، ان کی بلنگ بھی نہیں ہوتی۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی آتا ہے بیچارہ مقدمہ لے کے، اس سے ہی خرچہ لیا جاتا ہے کہ بھی گاڑی میں تیل ڈلوانا، ریڈ کرنی ہے ہم نے، تو ہمارے پاس تو ڈیزل بھی نہیں ہے۔ یہ ڈیزل محکمے کی طرف سے بھی ملتا ہے، پھر تفتیشی ایک الاؤنس ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اس میں افسران بھی ملوث ہیں۔ اور یہ تو ایک پورا یوں کہہ لیں اے ٹو زیڈ تک لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر ایک ایماندار ہے تو دوسرا غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ غلط طریقے سے کام کر رہا ہے۔ آپ پولیس کا پھر یہ ہے کہ مین آپ کا جو لا کنٹرول ہے، آپ کی کنٹرول کرتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یہ پولیس، اور کرائم کنٹرول کرتی ہے، تو لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یار اگر ہم پولیس کے ساتھ چلے خلاف جائیں گے تو یہ پولیس والے ہمیں کسی غلط مقدمے میں نہ پھنسا دیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نامعلوم افراد کے خلاف کئی ایف آئی آرز یہ اپنے پاس رکھتے ہیں جب کوئی مدعی یا کچھ اس طرح کا کوئی سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ خوف کا تو رانا صاحب یہ عالم ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ثاقب نثار، قاسم خان صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ریٹائر ہونے کے بعد اگر کسی محکمے سے خطرہ ہے تو وہ پنجاب پولیس سے ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ پنجاب پولیس کا ایک خوف ہے عوام کے اندر، اور جو شریف لوگ ہیں، جو شرفاء ہیں، وہ اپنی اچھی مطلب صحیح داد رسی حاصل کرنے کے لیے بھی پولیس سے رجوع نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر ایک خوف طاری ہو چکا ہے۔ میں بستی ملوک کا ہی ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بستی ملوک کے اندر ایک ڈکیتی ہوئی تھی پچھلے دنوں، آج سے کوئی 4 ماہ قبل۔ اس ڈکیتی کے اندر موٹر وے پولیس نے ان ڈکیتوں کا گھیراؤ کیا۔ وہ ڈکیت جو ہے وہ تھانہ بستی ملوک کے ایریے میں ہی گاڑی اپنی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس گاڑی کے اندر وہ ڈکیتی کیا ہوا سامان بھی موجود تھا۔ موٹر وے پولیس نے وہ گاڑی اور سامان پنجاب پولیس کے حوالے کیا بستی ملوک میں۔ اور پولیس نے کیا کیا، اس وقت کے جو ایس ایچ او صاحب تھے اکرم بھٹی صاحب، انہوں نے اس گاڑی کو اپنے استعمال میں لے لیا۔ جب وہ وہاں سے ٹرانسفر ہوئے تو کسور کالرو صاحب وہاں پہ ایس ایچ او لگے، انہوں نے 550 کی رپٹ دے کر اس گاڑی کو بند کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ گاڑی واپس مالکان کو دے دی گئی، اس کی سپرداری ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسمت، خدا کا کرنا ایسا ہوا اس شخص کی قسمت کہ وہ گاڑی تھانے سے نکل کر عین اسی دکان کے سامنے خراب ہو گئی جس دکان کی انہوں نے ڈکیتی کی تھی۔ انہوں نے پکڑ لیا، اور اس دکاندار کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ بندہ تھانہ بستی ملوک سے رابطے میں تھا۔ جب ان سے میں نے بات کی دکاندار سے، اور دوسرے جو وہاں کے مقامی صحافی بھائی ہیں انہوں نے بات کی، تو اس کی ایک ہی بات تھی، وہ کہتا ہے یار پولیس کے ساتھ نہ دشمنی اچھی نہ دوستی اچھی۔ یہ کیسا محکمہ ہے؟ وہ دیکھیں نا، ایک فلم تھی انڈین فلم، سنگھم فلم آئی تھی، تو اس میں وہ اپنے سینئر آفیسرز کو ہیرو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اگر پولیس چاہے تو مسجد اور مندر کے سامنے سے کوئی چپل بھی نہیں چوری کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم آئے اس کام کے لیے ہیں کہ ہم نے بھرتی ہوئے ہیں پیسے دے کے لیے، تو ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ دیکھیں، یہ محکمے، سرکاری محکمے اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، جو عوام ہے ان کو خیال رکھا جائے، ان کو انصاف دیا جائے۔ لیکن جب آپ اس نیت سے آئیں گے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں بھائی بھرتی ہونے کے لیے، کوئی میرٹ نہیں ہے، بغیر میرٹ کے لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے پیسے کمانے کا اس محکمے کو ذریعہ جو بنا دیا جاتا ہے۔ میں بڑی پرانی بات ایک ڈسکس کر رہا ہوں، تو ایک میرے استاد تھے اردو کے سائنس کالج کے، اب بھی زندہ ہیں، شفقت صاحب ان کا نام، وہ ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ ایک گاؤں کا لڑکا جو ہے نا وہ دبئی چلا گیا کمانے کے لیے، تو ان کے تھوڑے سے حالات بدلے، اسی دوران ان کا ایک بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔
تو وہ جو دبئی والا تھا وہ اگر مہینے کے 1000 بھیجتا تھا تو وہ مہینے کے لاکھ روپے کما لیتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ بھائی تو دبئی کیوں ذلیل ہو رہا ہے, ساڑی دبئی تے اتھے ہی لگی ہوئی ہے. تو یہ دبئی لگنے والی بات ہے, کیونکہ جس جگہ پہ میرٹ نہیں ہوگا, میرٹ کے تحت بھرتیاں نہیں ہوں گی, سلسلہ نہیں ہوگا, تو آپ کیسے اس محکموں کی وہ کریں گے؟ اور پھر جب ہمارا موٹیو بھی یہی ہے کہ ہم نے محکمہ جوائن کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پیسے کمانے کے لیے کرنی ہے. سیاست بھی خدمت کا نام ہے, اور محکموں میں کام کرنا, لوگوں کا خیال رکھنا, ان کی حفاظت کرنا, یہ بھی ایک فرض ہے. جس طرح ان کا سلوگن ہے کہ پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی, تو یہ الٹا کام جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوا. اب آپ بھی دیکھیں ممتاز آباد تھانے میں 13 ٹیمپرڈ شدہ گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں, کہ ٹیمپرڈ مطلب چوری کی گاڑی ہے, اس کو ٹیمپرڈ کر کے انجن, اس میں انجن نمبر اور چیچس نمبر چینج کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے جعلی کاغذات تیار کیے جاتے ہیں. اس میں ملتان ایکسائز آفس بھی انوالو ہے, اور وہاں کے ایک نعمان علی ہیں, ان کو پکڑا ہوا جو ایکسائز آفس میں یہ اس طرح کا کام کرتے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز ہیں اس طرح کے سامنے آئے کہ ایکسائز آفس کا عملہ ملوث تھا. میں نے بھی ایک سٹوری کی تھی جب میں قومی اخبار میں تھا, تو پاک پتن, بہاڑی اور اس طرح بہاولپور, لودھرا میں کتنی گاڑیاں ٹیمپرڈ شدہ پکڑی گئی تھی. ایک بڑی تعداد تھی جس میں پولیس والے انوالو تھے اور محکمہ ایکسائز انوالو تھا, جو کہ ان ٹیمپرڈ شدہ کی گاڑیوں کے کاغذات بنا دیتا. بیسیکلی ہم نے جو ہے محکمہ جوائن کرنا ہے, سب سے پہلے تو میرٹ پولیس میں ہونا چاہیے کہ لوگ میرٹ پہ آئیں. میرٹ پہ لوگ آئیں گے, میرٹ پہ کام کریں گے. اور دوسرا جو سب سے جو اہم ہے کہ آپ اگر لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ سیاست میں جس بندے نے تھانہ قابو کر لیا, جس سیاستدان نے, وہ جیت گیا. یہ تھانہ کی اور یہ کچہری کی سیاست ختم کرنا ہوگی. بیسیکلی جو ایم این اے اور ایم پی ایز منتخب ہو کے جاتے ہیں, ایم این اے کو چاہیے, مطلب ایم این اے جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہ ایسے قانون بنائیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں. قوانین ہمارے بنتے نہیں ہیں. ہمارا آج بھی پولیس ایکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنا پرانا ہے, کتنا پرانا پولیس ایکٹ ہے, اور وہ انگریزوں کے بنے ہوئے قانون ہیں. نئے قانون, اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے, نئے قانون بننے چاہیے. ان نئے قوانین کے تحت ہماری وہ تفتیش ہونی چاہیے. اب یہ دیکھ لینا کہ پولیس میں مقدمات ہیں, مقدمہ درج ہوتا ہے, ضمنیاں لکھی جاتی ہیں, اس میں پیسے دیے جاتے ہیں, وہ جو ملزم ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے تھوڑے دنوں پہلے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ بھی ایک آدمی کو 6 دن کی سزا ہوتی ہے, وہ 6 سال جیل سے رہا نہیں ہوتا. تو جج عدالتیں بھی کیا کریں جب اتنی کمزور پروسیکیوشن ہوگی اور اتنی اسٹرانگ قسم کا ضمنیہ لکھ کے اور گنہگار افراد کو بے گناہ کروا دیا جاتا ہے, اور جو گنہگار افراد ہیں ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے نظام, یہ پورا نظام تبدیل ہونے والا ہے. پورا نظام, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تبدیل ہونے والا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پولیس کے اندر بہت ساری اصلاحات بھی ہوئی ہیں, جس طرح فرنٹ ڈیسک لے لیں, اور آئی جی صاحب نے اپنا ہیلپ لائن جاری کی ہے. اسی طرح اب مزید پولیس کے اندر بڑے لیول پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں ہی یہ اصلاحات ہو جائیں گی اور عوام جو ہے اس کا پولیس کے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.